الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. محترم حاضرین، قرآن مجید کا پارہ نمبر 6، اس کی کچھ آیتوں کا خلاصہ اللہ رب العالمین اس پارے کی پہلی آیت میں بیان فرماتا ہے کہ لا یحب اللہ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی برائی بیان کرے. لوگوں میں کسی مسلمان کی برائی کو بیان کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا، غیبت کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں آتا. اور یہ برائی اتنی شدید ہے کہ انسان مرنے کے بعد جیسے ہی قبر میں جائے گا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے تھے، سامنے قبر آ گیا. جیسے ہی قبر آیا، اللہ کے رسول کا وہ گھوڑا بتکنے لگا، پیچھے ہٹنے لگا. اللہ کے رسول اتر گئے. کہا میرے صحابہ یہ کس کی قبریں ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ فلاں ابن فلاں کی قبر ہے. مرنے والا مسلمان ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انہما لیعذبان. اے میرے صحابہ، اس کی قبر میں اتنا شدید اور بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اگر میں تم کو وہ عذاب سنا دوں نا، لولا اللہ تدافنوا، تو قبر کا وہ عذاب سننے کے بعد تم اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنے کی ہمت نہیں کر پاؤ گے. اللہ اکبر. اتنا شدید اور بھیانک عذاب اس کی قبر میں دیا جا رہا ہے کہ اس کی قبر میں جب اس کو مارا جاتا ہے، اس کا بدن چیرا جاتا ہے، یہ ایسے روتا ہے، ایسے بلکتا ہے کہ اگر تم اس کے رونے کی آواز کو سن لو تو قیامت تک اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنے کی ہمت نہیں کر پاؤ گے. صحابہ کانپ گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ایسا جرم کر گیا، کون سا ایسا گناہ کر گیا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا شدید عذاب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کان احد یمشی بالنمیمہ او بالغیبہ. یہ آدمی ایسا تھا کہ لوگوں میں چلتا تو کسی نہ کسی کی برائی بیان کرتا رہتا. جس محفل میں بیٹھتا، جہاں دو چار لوگوں کی بات ہوتی، اگر یہ وہاں موجود ہے، کسی نہ کسی کی برائی اپنے زبان سے بیان کرتا. اسی آیت کے اندر اللہ نے کہا لا یحب اللہ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی کی برائی بیان کرے. الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہوا ہو. اگر کوئی مظلوم ہے، کمزور ہے، اس کو ستایا گیا، مارا گیا، پریشان کیا گیا، تو وہ مظلوم آدمی لوگوں میں اس ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے. یہ ایک انسان کو اللہ نے نکال دیا کہ کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے، مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ ظالم کی برائی لوگوں میں بیان کرتا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے بغل میں جس آدمی کا گھر ہے وہ بڑا ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، پریشان کرتا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں. اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ صبر کرتے رہو. وہ آدمی چلا آیا، کچھ دنوں کے بعد پھر واپس گیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان ہوں، صبر نہیں کر سکتا، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میرے اوپر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنے پورے گھر کا سامان نکالو اور روڈ پر رکھ دو. روڈ پر رکھنے کے بعد جتنے لوگ آئیں سب سے اپنی شکایت بیان کرنا. وہ انسان اپنے گھر جاتا ہے، گھر کا پورا سامان روڈ پر لے کر بیٹھتا ہے. ہر آنے جانے والا انسان یہی سوال کرتا ہے کہ اپنے گھر کا سامان لے کر روڈ پر کیا کر رہے ہو؟ وہ انسان روتے ہوئے جواب دیتا ہے میرا پڑوسی بڑا ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، ظلم کرتا ہے. راوی کا بیان ہے جتنے لوگ گزرتے جاتے ہیں ہر انسان بد دعا کر رہا ہے، اللہ اس ظالم پر تو لعنت برسا، اے اللہ تو اس پر اپنا عذاب نازل کر دے. وہ ظالم انسان جب یہ عالم دیکھتا ہے
دوڑ کر کے آتا ہے اور اس آدمی کا پیر پکڑ لیتا ہے کہ تم اپنا سامان اپنے گھر میں رکھ لو، آئندہ میں تمہارے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے آسان سا راستہ بتایا، اگر کوئی انسان ظالم ہے تو اس ظالم کی شکایت عوام کے سامنے بیان کی جائے، عوام اگر بہت زیادہ مدد نہیں کر پا رہی تو کم از کم اللہ سے بد دعا تو کرے کہ اللہ اس ظالم کو ہلاک و برباد کر دے۔ اس آیت کے اندر یہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ دنیا میں سب سے پہلا جرم اور گناہ کیسا ہوا آپ غور کریں۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، اللہ نے دونوں سے کہا کہ اللہ کے لیے قربانی پیش کرو، وَإِذَا قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ عمل اصل چیز نہیں ہے، قربانی دونوں نے کی، عمل دونوں نے کیا، اصل چیز کیا ہے؟ انسان کے دل میں اخلاص کتنا ہے۔ عمل انسان زیادہ کرے، ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، نمود ہو، عمل میں سستی اور کاہلی ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ عمل کرنے والا اپنے عمل کرتے ہوئے احساس رکھے کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا صدقہ، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا نا، اللہ رب العالمین عمل قبول نہیں کرتا۔ دونوں نے قربانی کی، ایک آدمی کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ اب دوسرے بھائی کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قبول ہو گئی۔ حسد کی آگ میں جلتے جلتے اس نے اپنے سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ قرآن مجید یہ واقعہ بیان کر کے انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے، لا تحاسدوا، کہ مسلمانوں کبھی کسی سے حسد مت کرو۔ حسد ایک ایسی برائی ہے کہ انسان کو قاتل تک بنا دیتی ہے۔ سگے بھائی کو دوسرے سگے بھائی نے قتل کر دیا۔ دنیا میں ہونے والا، اس زمین پر ہونے والا سب سے پہلا گناہ قتل ہے، اور وہ قتل کیوں پیش آیا؟ حسد کی وجہ سے۔ یعنی روئے زمین پر تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو لے کر حسد پیدا کر لے۔ فلاں ترقی کر رہا ہے، انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، فلاں آگے بڑھ رہا ہے، انسان کے دل میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ یہ حسد کی آگ انسان اپنے دل سے مٹائے۔ حسد پیدا ہوگا تو انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا جائے گا۔ آخری آیت اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر بیان فرماتا ہے، من قتل نفسا، اگر کوئی انسان کسی ایک نفس کا قتل کر دے، ناحق کوئی کسی کو قتل کر دے ایک انسان کا، تو اللہ فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اللہ کے نزدیک سمجھو اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا ہے۔ ایک آدمی کا قاتل اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ معلوم ہوا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک آدمی کو قتل کرنے والا پوری دنیا کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ یہ مذہب سراپا رحمت ہے، انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت آپ اپنے سامنے رکھیں، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، ایک ایسا جانور، ہمارے یہاں کتا کتنا ناپاک ہے، اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھلا جائے۔ اتنا ناپاک جانور کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ پانی سے دھلا جائے، 1 مرتبہ اسے مٹی یا صابن سے بھی دھلا جائے۔ اتنا ناپاک جانور کتا اسلام کے اندر مانا گیا، لیکن اسی ناپاک جانور کو ایک بدکار اور زناکار عورت پیاس کی وجہ سے کتے کی زبان باہر نکلی ہے، وہ ناپاک کتا اپنے پیاس میں ہے، وہ عورت پانی پلا دیتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخلت الجنہ، وہ بدکار عورت اس ناپاک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ کی جنت میں داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ انسانیت کا مذہب ہے، سراپا رحمت ہے۔ ایک ناپاک کتے کو اگر کوئی پانی پلا دے تو اللہ کی رحمت اسے جنت میں داخل کر سکتی ہے۔
آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عورت بڑی نمازی، بڑی روزے دار، نیکیاں کرنے والی اپنے گھر کی بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے، کھانا نہیں دیتی، پانی نہیں دیتی، بلی کا دم گھٹتا ہے اور مر جاتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نیکیاں ہے، لیکن دخلت النار، وہ عورت جہنم میں داخل ہو گئی۔ یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ یہاں ایک حقیر جانور اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہے کہ اگر کوئی ناپاک جانور کو پانی پلا دے تو اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے، کوئی معمولی سی بلی کو مار دے تو اللہ اسے جہنم عطا کر دیتا ہے۔ آپ غور کریں اس مذہب کے اندر کیسے قتل کی تعلیم دی جائے گی؟ نہیں، من قتل نفسا او بغیر نفس، اگر کوئی مسلمان یا کوئی انسان کسی ایک آدمی کو قتل کر دے تو اللہ فرماتا ہے سمجھ لو پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ ایسا مذہب اسلام کا مذہب سراپا رحمت اور امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص نوجوانوں کا جو امتحان چل رہا ہے، ہم اس قوم کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری نوجوان قوم کے ہر جائز مقاصد میں تو ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ اسلام کی حالت میں رکھ، ہماری جب موت ہو تو ایمان اور توحید پر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم۔